علماء کرام، محترم کو عزیز دوستو، جامعہ عبداللہ بن مسعود کی طرف سے تبلیغی اصلاحی جلسہ ہے۔ میں اب کمزور بھی ہو گیا ہوں، بیماریوں نے بھی گھیر رکھا ہے، بڑھیپا بھی سر پہ آ گیا، اس گرمی میں پھر کے قابل نہیں رہا۔ لوگ آج کل مفتی صاحب شادی نہیں کراتے، کہ بال کو آکھو نا تیری شادی ہن جون وچ کر دی، کہ بابا 2 مہینے ٹھہر جا۔ مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ حضرات صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک قرآن کی تعلیم، تفسیر کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، ان کو بھی تو گرمی لگتی ہوگی۔ ممکن ہے ایسے دینی ادارے کی حاضری میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ آپ حضرات تشریف لیں، آپ یوں نہ سمجھیں کہ یہاں آئے اور جلسہ سن کے چلے گئے۔ خدا کی قسم، اس محفل کا، اس گرمی میں دین کے لیے بیٹھنے کا جب اجر ملے گا، آپ لوگ قیامت میں اتنے پچھتائیں گے، اتنے پچھتائیں گے کہ ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی کھال اتار دیں گے کہ رات دن اسی طرح کیوں نہیں گزرا۔ یہاں کوئی فلم نہیں، تھیٹر نہیں، تماشا نہیں، ووٹ کا جلسہ نہیں، نوٹ کا جلسہ نہیں، یہ تو صرف قبر حشر کی بات کا جلسہ ہے۔ اگر نوٹ کمانے پہ آئیں تو آپ لوگ عمر بھر میں نہیں کما سکتے جتنا آج کل مولوی ایک دن میں کما سکتا ہے۔ تھوڑا سا یوں پلہ جھکا دے، پھر کوئی کمی نہیں۔ اب تو ماشاءاللہ پہلے رشوت میں پیسے ہوا کرتے تھے، کوٹھیاں ہوا کرتی تھی، بنگلے ہوا کرتے تھے، اب تو آپ لوگوں کو مبارک ہو، رشوت میں حج بھی ہو رہے ہیں۔ اس مولوی سے پوچھو نا کہ آپ کہاں گئے تھے؟ بھئی حج کے لیے گیا تھا۔ مولوی صاحب آپ خرچہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ نے بلا لیا۔ بھیجنے والے کا نام نہیں لیتے، کس نے بھیجا ہے۔ پتہ نہیں کیسا دور ہمیں ٹکرا ہے۔ بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے اللہ والے اپنی محنت ٹھکانے لگا کر اللہ اللہ کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو۔ اب سخت امتحان کا وقت ہے، ہر وقت فتنہ ہی فتنہ ہے، پریشانی پریشانی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو سانس لینے کی گنجائش نہیں۔ کون سا گناہ ہم نے چھوڑ رکھا ہے؟ کون سی بدمعاشی جو کافر کرتا ہے آج کا مسلمان نہیں کرتا؟ اسی لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی زمین کئی مرتبہ اللہ کے حضور میں رو رو کے عرض کرتی ہے، مولا لوگ زنا کر کے میرے اوپر چلتے ہیں، قتل کر کے میرے اوپر چلتے ہیں، حرام خوری کر کے میرے اوپر چلتے ہیں، اجازت دے، مجھے ان کے سے بڑی نفرت ہے، میں ان کو لقمہ بنا کر نگل جاؤں۔ اخبار کی سمجھ بڑی جلدی آ جاتی ہے، ریڈیو ٹی وی کی خبر بڑی جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ او آنکھوں والو، دنیا والو، تمہیں آج تک یہ سمجھ نہ آیا یہ اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کتنا ہم رکھا ہے۔ سارا
جن سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہو، کبھی تمہیں بل نہیں بھرنا پڑا، کبھی تمہیں اس چاند کی روشنی کی قیمت نہیں دینی پڑی، اور پھر چلو بل تو کبھی نہ بھرا، قیمت تو کبھی نہ بھری، کبھی یہ بھی نہ سوچا یہ سورج چمکانے والا کون ہے، چاند چمکانے والا کون ہے۔ تھوڑی سی دیر پنکھا چلا، دماغ میں آتا ہے بل زیادہ آئے گا، ہاتھ کا پنکھا اٹھا لیتا ہے، اس کو بند کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کی رات دن ہوا میں تو زندہ ہے، تجھے کبھی شرم نہ آئی کس کی ہوا ہے؟ رات کو آرام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، دن کو کمائی کرتا ہے۔ فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کا پیدا کرنے والا میں، دن کا پیدا کرنے والا میں، وہ ظالم تیری سمجھ میں نہ آیا، تیرا پیدا کرنے والا بھی میں۔ فرمایا رات کا وقت تھا، تیری اماں بھی سوئی ہوئی تھی، تیرا ابا بھی سویا ہوا تھا، تیری نانی بھی سوئی ہوئی تھی، تیرا دادا بھی سویا ہوا تھا، سارا خاندان خراٹے مار رہا تھا، آرام کر رہا تھا، چور چوری کر کے لے گئے پھر بھی کسی کو پتہ نہ چلا۔ اور ظالموں تم سو ساری رات، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، لما خلقت بیدیا، میں تجھے دونوں اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، کیسے صورتیں بنائی، اخبار میں کسی کا تصویر نظر آ جائے آنکھیں دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، اور ظالم کبھی تیرے دماغ میں یہ بھی آیا یہ آنکھیں بنائی کس نے؟ کسی کے لب دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، کسی کا منہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، کسی کی باڈی دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، کسی کا رنگ روپ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، کہتا فلانی بڑی سونی ہے، فلانا بڑا سونا ہے، اور وہ تو تجھے سمجھ آ گیا۔ اللہ کہتا ہے میں بنانے والا کبھی نہ آیا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ فرمایا میں ہر وقت لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں اربوں صورتیں بنا رہا ہوں۔ آنکھ کی قیمت اس سے پوچھ جو ٹکرے مارتا پھرتا ہے، زبان کی قیمت اس سے پوچھ جو پڑھنے کو ترستا ہے، کان کی قیمت اس سے پوچھ جو اذان سننے کو ترستا ہے، ہاتھ کی قیمت اس سے پوچھ جو لیٹرین میں پجامہ باندھنے کے لیے تنگ کھڑا ہے، پیر کی قیمت کبھی اس سے پوچھ جو ہاتھوں سے زمین پہ گھسٹتا پھرتا ہے۔ کتنے انعام ہیں اس پروردگار کے۔ ایک دن روٹی کھلا دے کوئی، اس کا احسان یاد رہتا ہے، اور جو ساری زندگی کھلاتا ہے اس کا احسان کبھی نہیں یاد آتا۔ ایک دن اسٹیشن پہ کوئی چائے پلا دے یاد رہ جاتا ہے، اور جس نے 80 سال پلایا وہ کبھی یاد نہ آئے۔ پھر ہم مسلمان بنے پھرتے ہیں، پھر ہم امت محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی بنے پھرتے ہیں۔ اللہ کی توحید کو ہم نے تباہ کیا،
آدمی کی کاراگری انگریز کی ہو، کافر کی ہو، مسلمان کی ہو، فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے۔ 10-4 چھوکرے باہر کھیلنے جاتے ہیں، اگر وہ جیت جائیں او خوشی ہوتی ہے، پاکستان جیت گیا، پاکستان جیت گیا، پاکستان جیت گیا۔ اور تمہیں یہ کبھی خوشی نہیں ہوتی کہ اتنے بچے قرآن کے حافظ بن گئے، قرآن کے قاری بن گئے؟ وہ دور ہی چلا گیا جو قرآن کی خوشی ہوا کرتی تھی، ایمان و یقین کی خوشی ہوا کرتی تھی۔ مبارک ہو ان اللہ والوں کو، جا بجا یونیورسٹیاں قائم کر رکھی ہیں سارے بھائی مل کر الحمدللہ۔ اور میں تو کئی مرتبہ یقین جانو جگہ جگہ ذکر کرتا رہتا ہوں کہ اس درخواستی خاندان پہ کچھ خاص ہی اللہ کا کرم ہے۔ میں اپنی بات کروں، بڑی کوشش کرتا ہوں بچے تعلیم حاصل کر لیں، قرآن پڑھ لیں، اللہ جانتا ہے تھک جاتا ہوں کہہ کر، سمجھا کر، نیڑے نہیں جاتے۔ ایک بھائی شیخ الحدیث ہے، ایک بھائی مفتی ہے، ایک بھائی فقہ کا صرف نحو کا ماہر ہے۔ یہ اللہ کا کرم نہیں؟ تم جو کہتے ہو دکان گھر کی ہونی چاہیے، مزہ جب ہے، مکان بھی گھر کا ہونا چاہیے، مزہ جب ہے، اور یہاں سارا مدرسہ ہی گھر کا۔ حضرت خاص دامت برکاتہم کی دعا، اندر دعا ہو رہی ہے، سارا فیض یوں آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرمائے، ہر شر سے، ہر فتنے سے حفاظت فرمائے۔ میں نے جو آیت تلاوت کی تھی، اللہ سبحانہ و تعالی نے قربانی کا ذکر فرمایا۔ اب یہ لفظ قربانی جو ہے، اس کو ایثار کہو، ہمدردی کہو، سر دینا کہو۔ آج دنیا میں صرف آزادی حاصل کرنے کے لیے کروڑوں لوگ سر دے رہے ہیں، لاکھوں مر رہے ہیں، عورت کے پیچھے مر رہی ہیں، دولت کے پیچھے مر رہی ہیں، حکومت کے پیچھے مر رہی ہیں۔ یہ کتنے مبارک لوگ ہیں کہ مسلمانوں کی نسل کو سارا دن بٹھا کر قرآن اور اس کا ترجمہ یاد کراتے ہیں۔ کتنی بہترین بات ہے۔ قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے بھی ان مدارس نے کام کیا۔ ہمارا تجربہ ہے، جس ملک میں بھی قربانی دینے کا موقع آیا، عربی مدارس کے پڑھے ہوئے لوگوں نے قربانی دی۔ کالج والے تو منٹ میں پتلون بدل کے آ جاتے ہیں، منٹ نہیں لگاتے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، یوں اعلان فرمایا، کل میں ایسے اللہ والے سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھواؤں گا جس کے دل و دماغ سے کبیرہ گناہ تو کیا صغیرہ گناہ کا بھی کبھی گزر نہیں ہوا۔ کبیرہ گناہ تو کیا صغیرہ گناہ کا بھی کبھی گزر نہیں ہوا۔ اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ پھر صبح کے وقت میاں منہ شاہ رحمہ اللہ کا ہاتھ پکڑ کے لائے، ان سے بنیاد رکھوائی، اور میاں منہ شاہ نے 1 روپیہ چندہ دیا۔ ہمارے اکابر بزرگوں کی اتنی قدر کرتے ہیں، کتنا عرصہ، کتنی مدت گزر گئی، وہ میاں منہ شاہ کا دیا ہوا روپیہ دیوبند کے خزانے میں آج بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج بھی وہ روپیہ موجود ہے، قدر کی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان حضرات پر کتنا بڑا کرم فرمایا۔ میدان جہاد کے شاہ سوار یہاں سے پیدا ہوئے، عامل بعمل یہاں سے پیدا ہوئے، مناظر یہاں سے پیدا ہوئے، اور سلوک اور تصوف کی منزلیں طے کر کے ولی بنانے کے تمام راستے یہاں سے طے کیے گئے۔ ہمارے اکابر نے تعلیم بھی دی اور جذبہ جہاد بھی پیدا کیا، قربانی کا جذبہ پیدا کیا۔ مولانا یحییٰ علیہ پٹنہ ایک شہر ہے، وہاں کے ایک بزرگ ہیں، انگریزوں نے گرفتار کر لیا
اور گرفتار کر کے پھانسی کی کوٹھڑی میں لے آئے. کئی دن وہاں گزر گئے. جیل کے حکام نے مولانا یحییٰ علیہ کا وزن کیا تو انگریز گورنمنٹ کو خبر دی کہ جب سے اس کوٹھڑی میں آئے ہیں مولانا یحییٰ علیہ کا وزن بڑھ گیا. پھانسی کی کوٹھڑی میں جب سے آئے ہیں دن ب دن وزن بڑھ رہا ہے. چہرے پہ رونق آ گئی, نکھار آ گیا, عجیب نور آ گیا. انگریزوں نے مولانا یحییٰ علیہ سے پوچھا کہ بتا سکتے ہو تمہارا اس کوٹھڑی میں جہاں ساری دنیا کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے, ادمویا ہو جاتا ہے, یہاں آ کر سب دم توڑ جاتے ہیں, تمہارا وزن کیوں بڑھ رہا ہے؟ تمہارے چہرے پہ رونق اور نکھار کیوں آ رہی ہے؟ مولانا یحییٰ علیہ فرمانے لگے میری عمر بھر کی تلاش, میری ساری زندگی کی جستجو, میری آرزو, میری حسرت پوری ہونے کا جو وقت قریب آ رہا ہے, میرا خوشی میں وزن بڑھ رہا ہے. تیری تلاش کیا ہے؟ تیری آرزو کیا ہے؟ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. میں اللہ کے نام پر سر دینا چاہتا ہوں. کوئی عورت کے پیچھے جان دیتا ہے, کہ عورت کے پیچھے, کوئی دولت کے پیچھے, کوئی حکومت کے پیچھے, میں ایمان یقین کے پیچھے اپنا سر دینا چاہتا ہوں. اور خوشی ہے اللہ کا دیدار کروں گا, کالی کملی والی کی زیارت کروں گا, صحابہ کرام سے ملاقات کروں گا. تم میرا وقت لمبا نہ بداؤ, جتنا ہو سکے مجھے جلدی پھانسی لگا دو. نعرہ تکبیر. علماء دیوبند, عاشقان رسول علماء دیوبند. مولانا یحییٰ علیہ کی کھڑا کر کے انگریزوں نے داڑھی مونڈ دی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کھڑا کر کے داڑھی مونڈی تھی, پیروں پہ گری, یوں جھک جھک کے اٹھا رہے ہیں اور اپنی داڑھی کو کہتے ہیں میری داڑھی مبارک ہو, تیرا نمبر تو کبھی آنا تھا, تو مجھ سے بازی لے گئی, مجھ سے پہلے کٹ گئی, میں انتظار میں کھڑا ہوں. تجھے میرے سے بھی پہلے اللہ کے دربار میں جانا تھا. مبارک ہو, مبارک ہو. اللہ اکبر. یوں قربانی دی دینے والوں نے. حضرت شیخ الہند محمود الحسن سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. ڈاکٹر انصاری مرحوم کی کوٹھی پہ سخت بیمار ہیں. شاگرد دیکھو مولانا حسین احمد مدنی جیسے, مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ جیسے, مفتی کفایت اللہ مرحوم جیسے, مولانا محمد میاں مراد آبادی جیسے, مولانا مراد حسن گیلانی جیسے آپ بیٹھے ہیں. اللہ والے نے رونا شروع کر دیا. ان اساتذ شاگردوں میں سے کسی نے پوچھ لیا حضرت کیوں روئے, کیوں؟ فرمایا تمہیں معلوم نہیں میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی, میری آرزو پوری نہ ہو سکی, میری حسرت پوری نہ ہوئی. عمر بھر کی تمنا تھی اللہ کی راہ میں میری جان کا قیمہ بنا دیا جائے گا, میری بوٹیاں اڑا دی جائیں گی, میرا وقت بستر پہ آ رہا ہے, میری امید پوری نہ ہوئی, میری حسرت پوری نہ ہوئی. آپ کی کون سی تمنا تھی؟ فرماتے
فرماتے ہیں تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. میرا دل چاہتا تھا میرا قیمہ بنا دیا جاتا، میری بوٹیاں اڑا دی جاتی، اللہ کے نام پہ میں اپنا انگ انگ کٹا دیتا. غسل دینے لگے، وفات ہو گئی، غسل دینے لگے، یوں کروٹ جو دی یہاں کمر پہ کالے کالے نشانات دکھائی دیے. شیخ مدنی سے باقی لوگوں نے پوچھا یہ تھوڑے پھنسی کے نشان نہیں، یہ کسی ملے ولے کے نشان نہیں، یہ تو کوئی لمبے لمبے نشان ہے، یہ کیا بات ہے؟ شیخ مدنی رحمہ اللہ نے جواب دیا تمہیں معلوم نہیں، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے کہنے پر ترکستان کے مسلمانوں کو کافر نہ لکھا. 8 دن تک روز رات کو کوڑے تو کھائے مگر مسلمان کو کافر نہ لکھا. نعرہ تکبیر. اسیر مالٹا شیخ الہند مولانا محمود الحسن، علماء دیوبند. یوں ہی تھوڑا ہی قربانی ہوتی ہے. ایک ہمارا دور ہے قربانی کا. جمعے والے دن میرے پاس ایک عورت آئی، نماز پڑھا کے میں گھر گیا تو کہنے لگی میں کب سے بیٹھی ہوں، ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں. میں نے کہا پوچھ لے. قربانی کا ہے کہ ہم نے سال بھر ایک دمبا پالا، بڑا اس کو کھلایا پلایا، خوب موٹا فربا ہو گیا. ہم دونوں میاں بیوی بے ایمان ہو گئے بھی یہ تو کافی قیمت کا، اسے منڈی میں بیچیں تو 3000 کا بچے گا. ہم کہنے لگے کہ قربانی کرنی ہے، اسے بیچ کر گائے میں حصہ نہ لے لیں. یہ 2500-3000 کا بیچ کر 400-500 کا گائے میں حصہ لے لیں گے، کچھ پیسے بچ جائیں گے. میں نے کہا پھر؟ تو کہنے لگی اگلی رات کوئی چرا کے ہی لے گیا، دمبے کوئی اٹھا کے لے گیا کوئی. میں نے کہا پھر کیا اب ہم کیا کریں؟ دمبا تو چور لے گئے جو قربانی کا تھا. میں نے قربانی کا کہا تھا، کوئی چرا کے ہی لے گیا، دمبے کوئی اٹھا کے لے گیا کوئی. میں نے کہا پھر کیا اب ہم کیا کریں؟ دمبا تو چور لے گئے جو قربانی کا تھا. میں نے قربانی کا کہا تھا، وہ تو بکری کا تھا، تم تو بے ایمان ہو گئے تھے. اب دور ایسا ہے. میں اس سال برطانیہ کے شہر لیز میں بیٹھا تھا، 10-15 آدمی بیٹھے ہوئے زور کے بعد چائے پی رہے تھے. سردی وہاں بڑی ہے، بڑی ٹھنڈ ہے، آدمی کو سردی ٹھنڈ لے کے بیٹھ جاتی ہے. ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا، ایک حافظ صاحب ہے میاں چنو کے 28 برس سے وہاں رہتے ہیں، نیک آدمی ہے. اس کو آ کے کہنے لگا ایک آدمی تھا پنجاب پاکستان کا کہ میرا والد فوت ہو گیا، آپ چل کر غسل دیں. اس حافظ صاحب کو کہنے لگا، وہ عموماً بیچارہ نیک آدمی ہے، غسل دیتا رہتا ہے. اس کے دل میں پتہ نہیں کیا بات آئی، چائے پیتا پیتا وہ حافظ صاحب کہنے لگا 50 پاؤنڈ لوں گا، انگریزوں کے 50 روپے. اب اس کو آگ لگ گئی جو بلانے آج کہنے لگا مولویاں نے شرم نہیں آندی، مردے نوان دے پیسے مانگتے ہیں. ایک کام ہے، شرم آنی چاہیے تھی، تو نہیں مرنا. تو حافظ صاحب بزرائی میں پولا جموں کر کے کہنے لگا تڑپدا کیوں ہے، کوڑدا کیوں ہے، تھڑکدا کیوں ہے؟ میں تیرے پیو نو سر تو لے کے پیرا تئی نوانا ہے، اگا بھی نوانا ہے، پیچھا بھی نوانا ہے. تینوں بہت مہنگا لگتا ہے، تو میرا اگلا استنجا کر دے 100 پاؤنڈ لے لے. نقد لے انہیں جا لوٹا بھر کے لیا، انہیں صرف اگلا استنجا کر دے میرا. ترکی چیخ نکل گئی. اللہ والے کھال تو کیا، گوشت تو کیا، ہڈیاں بھی پوری نہیں. یہ کیا ہوا؟
فرمایا جب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، لوگوں نے، ظالموں نے، کافروں نے مجھے پکڑ کے انگاروں پہ ڈال دیا، کھال جل گئی، گوشت جل گیا، ہڈیاں جل گئی، مجھے چھوڑا نہیں، بعد میں چھوڑا۔ فاروق اعظم نے پوچھا اب تیرا کیا حال ہے؟ صحابی نے رو دیا اور فرمایا کوئی حال نہیں، کوئی حال نہیں، نمازیں پڑھتا ہوں پر وہ مزہ نہیں آتا جو اس انگاروں پہ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں مزہ آتا تھا، اب وہ مزہ نہیں ہے، وہ مزہ کہاں ہے اب؟ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم تینوں کو پیدل چلانے کے لیے ہم کو اکٹھا کر لیا، 10 سیر لوہے کے کڑے بنا کر ہمارے پیروں میں ڈال دیے۔ فرمایا ہمیں چلاتے تھے، جب نماز کا وقت آتا ہم آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کر کے یکدم بیٹھ جاتے، تیمم کر کے سجدے میں گر جاتے، 4 انگریز ایک عالم کی کمر پہ کوڑے برساتے، چابک برساتے۔ خدا کی قسم جعفر تھنیسری لکھتا ہے لوگ ساری عمر سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، یوں فرماتے ہیں ہم نے ان سجدوں میں ایک سجدے میں 70 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا، 70 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا۔ کیوں؟ اس لیے اس سجدے میں جو مزہ آیا عمر بھر میں پھر کبھی آیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تینوں کو لاہور لائے اور ایک آدمی پرچہ لے کر آیا کہ پرسوں ترسوں تمہیں پھانسی لگا دیا جائے گا۔ بس یہ خوش ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو لپٹ گئے، مبارک ہو، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، واہ 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 واہ، مبارک ہو۔ وہ دیکھ رہا تھا جو پرچہ لے کے آیا تھا، وہ کہنے لگا مولویوں یہ پھانسی کا پرچہ ہے، شادی کا کارڈ نہیں ہے، خوش ہو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہ خوش ہو، ہم تو بڑے دنوں سے منتظر ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انتظار میں ہے کب موت آئے، کب اللہ کی جنت میں جائیں، کب اللہ کا دیدار کریں، کب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا دیدار کریں۔ اللہ، اس نے جا کر انگریزوں کو بتا دیا مولوی تو خوش ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا ہم نے پھانسی کینسل کر دی، مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا، مگر ان کو بتایا نہیں کہ تمہاری پھانسی کینسل ہو گئی۔ تیسرا دن آیا، جعفر تھنیسری فرماتے ہیں میں نے ایک درخت کے 3-4 پتے چبا کر روزے کی نیت کر لی، سبحان اللہ۔ کل پھانسی آؤں گا، اللہ کے حضور میں روزہ دار ہو کے جاؤں گا، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارا دن پٹائی میں گزر گیا، بے ہوشی میں گزر گیا۔ اگلی رات کو ہوش آیا، اللہ والا لکھتا ہے اور کچھ نہیں ملا، گھاس کا تنکا منہ میں چبا کر سارا دن کی پٹائی والا روزہ افطار کر لیا۔ اللہ، وسل بجی ہوئی صبح، سٹارٹ اس نے ایسا کیا لائف کی ریس میں آگے بڑھا، آفس پہنچ کیا کمال، سب نے پوچھا فنش لائن کو کیا کراس۔ کوئکر اوٹس کی لاسٹنگ انرجی کے ساتھ لائف کی ریس میں اسمائل کر آگے بڑھتے جاؤ۔ کوئکر فیول فار دا ریئل فٹ۔ یار سینسے میں اتنے لوگوں کا فالو کرتا ہوں، I don't have any followers۔ بڑے رہسیہ کی بات ہے۔ روٹ کاٹ سکتا ہوں، ویڈیوز نہیں۔ The mind is the obstacle, not the path. easy ہے۔
Up your social game with on-trend video templates for every platform. Canva, दिल से डिजाइन तक. यूं फरमाते हैं मेरे दिमाग में गोश्त जलने की बू आई। मैंने एक दीवार के पीछे झांक कर देखा, 1 दर्जन आलिम दीन लिटाए हुए हैं, गरम लोह करके आलिमों को दाग दे रहे हैं। जाफर थनेसरी कसम खा के लिखते हैं मेरे देखते देखते 12 के 12 शहीद हो गए, किसी ने माफी ना मांगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनको बुरा कहते हो जिन्होंने कुरान भी बचाया, नबी का फरमान भी बचाया, जान देकर बचाया, लहू देकर बचाया, सर दे के बचाया। बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह। मौलाना जाफर थनेसरी कहते हैं फिर मुझे एक पिंजरे में बंद किया गया। अल्लाहु अकबर। मालगाड़ी के डिब्बे में पिंजरा रखा गया, उसमें नोकदार तार अंदर को लगाए गए। ना मैं सीधा हो सकता था, ना मैं खड़ा हो सकता था, ना मैं बैठ सकता था। मैंने भी फैसला कर लिया कि मेरा आखिरी वक्त तो आ गया। हर सांस में मोहम्मद अरबी, सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं भी दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ जान दूंगा। कल को मेरा यूं कहने का मुंह रह जाएगा, आका मैंने तेरा नाम लेते हुए जान दी थी। फरमाते हैं मैं दुरूद शरीफ पढ़ता रहा, सांस चलता रहा, अचानक मुझे चक्कर आया, गश आया, मैं नोकदार तारों पे गिरा। उधर मुझे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते सारी उम्र तरसता रहा, वो पिंजरा फिर आए, वो दौलत फिर मिले, वो फिर नोकदार पिंजरा आए, मैं फिर दुरूद शरीफ पढ़ूं। और फरमाया करती चिल्ली फिरती है बुलबुल, लिए फिरती है बुलबुल, और चोंच में गुल, और ढूंढती है शहीद नाज की तुरबत कहाँ है। फरमाया बात कोई फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है। जिन्हें मरना नहीं आता उन्हें जीना नहीं आता। लोग ये कहते हैं कि जी पुरानी बातें हैं, पुराने जमाने के बुजुर्ग थे ऐसे। 35 साल का 34 साल का नौजवान, कोई लंबा चौड़ा खानदान नहीं, किसी आड़ती का बेटा नहीं, किसी दुकानदार का बेटा नहीं, किसी अफसर का बेटा नहीं, किसी डॉक्टर का बेटा नहीं, किसी एमएनए एमपीए का बेटा नहीं, किसी वजीर का बेटा नहीं। लेकिन खुदा की कसम इस साल में इस सदी को अकेला ही रोशन कर गया और ये साबित कर गया माल न सही, दौलत न सही, हुकूमत न सही, ये जान है सिद्दीक की सदाकत पे, फारूक की अदालत पे, उस्मान की शहादत पे, अली की शुजाअत पे। ये सर देकर ये साबित करके जाऊंगा कि इस जमाने में भी नामूस सहाबा पर जान दी जा सकती है। शहीद नामों से सहाबा, शहीद नामों से सहाबा मौलाना हक नवाज जंगली। कल भी जंगली जिंदा था, कल भी शिया साबित था, कल भी शिया साबित था, कल भी जंगली जिंदा था। अर्ज कर रहा था अर्ज ये कर रहा हूं कि ये जो मुजाहिद होता है वो डरना वरना नहीं जानता। जेलें काटी, एक एक थाने वालों ने रज रज के पीटा। 20 शेर 25 शेर का नौजवान, अल्लाह
वो भी तो आदमी था, चोट लगी, चमड़ा उजड़ गए, रोटी बैठ के नहीं खा सकता था। मियां वाली जेल में जब लेके गई इतना मारा, लेकिन आए सिद्दीक के नशे में उसे मार का ही पता न चला। फारूक की अदालत के नशे में उसे मार का पता न चला। इमाम मजलूम सैयदना उस्मान शहीद रहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में उसे मार का पता न चला। एक दफा थोड़ी, कितनी दफा जेल में गया। इतना बड़ा कद और कामत का मालिक भी नहीं, मेरे से भी छोटे कद का मेरे यहां आया करता था, लेकिन दांत खट्टे कर दिए थे। जब लोगों ने उसको मार के अपना कमाल समझा, फिर खुदा की खैरत जोश में आती है। अल्लाह यूं फरमाते हैं, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं, जिसका कोई सहारा नहीं उसका सहारा मैं बन जाता हूं। फिर उस मजलूम की बद्दुआ का समरा तुम्हारे सामने आ रहा है, तुम्हारे सामने आ रहा है। इसलिए मैंने ये उन्वान अर्ज कर दिया कि कुर्बानी सिर्फ बकरों छतरों की नहीं, गाय गुंबों की नहीं, कुर्बानी उलमा ने दी है, अल्लाह वालों ने दी है। दिल्ली के चारों तरफ 4000 अरबी मदरसे थे। मैं तुम्हें कसम तारीख की रोशनी में उठा के कहता हूं, 4000 तो मदरसे थे, लाख से ज्यादा तालिब इल्म था, सारे अंग्रेज के मुकाबले में शहीद हो गए। कोई नमाज पढ़ाने वाला ना बचा, कोई अजान देने वाला ना बचा, कोई लांगड़ी ना बचा, बुगर्ती ना बचा। इन अल्लाह वालों के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला हम सब के ईमान में कुव्वत अता फरमाए, सारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, मुसलमान कौम की, कश्मीरी मजलूमों की, पूरी आलम इस्लाम की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद को दिन दुगनी रात चढ़ोगी तरक्की अता फरमाए। इसमें पढ़ने वाले तालिब इल्म को इल्म अमल के जेवर से आरास्ता करे, पढ़ाने वाले असातिज़ा को इखलास और अपनी रजा नसीब फरमाए। खिदमत गुजार हजरात के मालो जान में करोड़ों गुना खैर और बरकत अता फरमाए। ईद का मौका आ रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप हजरात ज्यादा से ज्यादा याद रखोगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ फरमा कर जाए, दुआ तो मांग लो। सैयदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सैयदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। या अल्लाह हम सब की खताओं को माफ फरमा, या अल्लाह हम सब की स्याकारियों को माफ फरमा। मौला सब बीमारों को शिफा अता फरमा, सबके दुख दर्दों को दूर फरमा। हजरत दरखास्त दामद बरकातुहुम को देरगाह सलामती अता फरमा, और हम सब के साए सरों पर साया उनका कायम दायम फरमा। या अल्लाह हर परेशान हाल की परेशानी दूर फरमा, मुसीबत ज़दा की मुसीबत को दूर फरमा। या अल्लाह सबके रोजी रिज़्क़ में, कारोबार में, फसल में खैर और बरकत अता फरमा। सारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, सारी मुसलमान कौम की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जहां जहां शर है, फितना है, तासुब की फिजा को खत्म फरमा, नफरत की फिजा को खत्म फरमा। मौला रहमत की फिजा अता फरमा, भाईचारे और मोहब्बत की फिजा कायम फरमा। कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के गैर से नुसरत फरमा। कश्मीरी मस्तूरात और मुसलमान बच्चियों की इज्जत की हिफाजत फरमा। हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमा, फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम सब के वालिदैन की बख्शिश फरमा, आबा और अजदाद की मग़फ़िरत फरमा, दोस्तों और खिदमत गुजारों की बख्शिश फरमा। या अल्लाह जितने भी मुसलमान मर्द औरत बेकस बेबस कब्रों में पड़े हैं, मौला सबको माफी अता फरमा, सबकी कब्रों पे करम फरमा, सबकी कब्रों को जन्नत का बाग बना। या अल्लाह ये कलमे और ईमान वाली मौत अता फरमा। तबलीगी जमात जहां जहां काम कर रही है, कदम कदम पे नुसरत फरमा और शर्फ कबूलियत अता फरमा। हमें भी इसके साथ मिलकर अपनी आखिरत कब्र हशर संवारने की तौफीक अता फरमा। इस जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद और सारे दीनी मदारिस को तरक्की अता फरमा। हर शर से, हर फितने से सबकी हिफाजत फरमा।
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت غلامی نصیب فرما، صحابہ کرام کا خادم اور غلام بنا، اللہ والوں کی رفاقت اور مجلس نصیب فرما، یا اللہ اساتذہ کے درجوں کو بلند فرما، مشائخ کے درجوں کو بلند فرما، مولانا حق نواز مرحوم کے درجوں کو بلند فرما، ان کے بچوں کی کفالت فرما، ان کی جماعت کی حفاظت فرما، ان کے مشن کی حفاظت فرما، یا اللہ عالم اسلام میں اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ کراچی حیدرآباد کے ساتھی جتنے پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ وہاں کی بدامنی کا خاتمہ فرما، مولا تیرے حکم کے بغیر پتا حرکت نہیں کرتا، ذرہ نہیں ہلتا، رحمت تیری بھیک مانگتے ہیں سارے مسلمانی قوم پہ حفاظت فرما، یا اللہ ساری مسلمان قوم کی عزت کی، آبرو کی، جان کی، مال کی حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے بچا، شریروں کی شرارت سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، ہر حادثے فتنہ پردازوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ اس گرمی